الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس السادس والعشرون 26واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 26واں سبق جو ہے لائے نفی جنس کا بیان، لائے نفی جنس کے بیان پر یہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر ہم جو ہے لائے نفی جنس کا بارے میں پڑھیں گے کہ لائے نفی جنس کیا کرتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے، اور اس کا اسم کیسا رہتا ہے اور اس کی خبر کیسی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لائے نفی جنس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لائے نفی جنس کی تعریف، لائے نفی جنس کا بیان۔ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے، سارے افراد سے حکم کی نفی کر دے تو اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اور ایک تعریف اس کی یہ کرتے ہیں، وہ حرف جو اپنے بعد واقع ہونے والے جنس سے خبر کی نفی کر دے تو وہاں اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، لا سرور دائم، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ لا یہ جو داخل ہو کر یہاں جو ہے تمام افراد سے حکم کی نفی کر رہا ہے، یعنی خوشی جو ہے ہمیشہ رہنے والی، کوئی بھی خوشی، ساری خوشیوں کو کی نفی کر رہا ہے یہ، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس ہے، اور اس پہ داخل ہو کر کے اپنے بعد والے کی جنس سے خبر کی نفی کر رہا ہے، یعنی خبر کی نفی کر رہا ہے، خوشی بالکل رہنے والی نہیں، یعنی ایسی خوشی جو کوئی بھی خوشی ہو وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس ہمیشہ رہنے کی نفی کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال یہاں دیکھیں کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت میں لفظ لا قرآن پاک سے جن سے ریب کی نفی کر رہا ہے، جن سے ریب کی نفی کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی خوشی کو کی نفی کر رہا ہے کہ خوشی ایسی کہ کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اسی طرح کہیں لا رجل قائم، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے، تو تمام مردوں سے کھڑے ہونے کی پوری نفی کر دی اس نے، تو کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ لائے نفی جنس کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے واقع ہونے والے جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ اب اس کے بارے میں قواعد و فوائد بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اجمالی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لائے نفی جنس جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور پہلے اسم کو نصب عام طور پر ہوگا اور خبر ہمیشہ اس کی مرفوع رہتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کا اسم جو ہے 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا اسم جو ہے مضاف استعمال ہوتا ہے، مشابہ مضاف ہوتا ہے، اور مفرد نکرہ ہوتا ہے، اور خبر اس کی ہمیشہ مرفوع ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں سارے طریقے وہی پڑھیں گے جو ہم نے مبتدا خبر میں پڑھے۔ قواعد و فوائد۔ قاعدہ نمبر 1، لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ لائے نفی جنس کا دخول جو ہے جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوگا بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا۔ تو مبتدا جو ہوگی، جو مبتدا کو اس کا لا کا اسم بولتے ہیں اور خبر کو لا کی خبر کہتے ہیں۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر کی مثال میں دیکھیں کہ اصل تھی عبارت سرور دائم، لیکن لا نے داخل ہو کر کے سرور جو مبتدا تھا اس کو نصب دیا، اور مبنی علی الفتح ہے، اور دائم یہ اس کی خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ تو کہیں گے کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر کے اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی کیا حکم ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے،
اس کی جو خبر ہے، خبر کا ایک ہی حکم ہے کہ خبر جو ہمیشہ مرفوع ہوگی، اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں. اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں. اب اس کے اسم کی بنا رہے ہیں 3 صورتیں کہ اس کا اسم کیسے کیسے ہوگا. اس کا اسم کبھی جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، اور نمبر 2 کبھی مشابہ مضاف ہوگا، اور نمبر 3 اور کبھی جو ہے مفرد نکرہ ہوگا. کبھی اس کا اسم جو ہوگا مفرد نکرہ ہوگا. تو اب دیکھیں کہ اس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا مفرد نکرہ ہو تو الگ الگ اس کے حکم بیان کریں گے. پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے. پہلی دونوں صورتیں کون سی؟ جب اس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو ایسی صورتوں میں، دونوں صورتوں میں اس کا اسم یہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. مضاف سے مراد کیا ہے؟ مضاف سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کلمے کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو. اور مشابہ مضاف سے کیا مراد ہے؟ مشابہ مضاف سے مراد یہ ہے کہ مضاف تو نہ ہو لیکن وہ ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی دینے میں مضاف کی طرح ما بعد کا محتاج ہو. جس طرح مضاف اپنا معنی پورا ادا کرنے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ مشابہ مضاف کا ہے کہ مضاف تو نہ ہو لیکن ایسا کلمہ ہو جو بعد کا محتاج ہو مضاف کی طرح، تو اس کو کہیں گے مشابہ مضاف. تو ان دونوں صورتوں میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اس کے اسم جو ہوگا منصوب ہوگا اس کے اسم چونکہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. مضاف ہونے کی صورت میں ہم اصل جو ہے پہچان کا طریقہ ہم مضاف کو اعتبار سے دیکھیں گے. ہم مضاف پہ دیکھیں گے، مضاف کے آخری حرف کا اعتبار ہوگا. آخری حرف ہم دیکھیں گے کہ اس پہ حرکت کون سی آ رہی ہے. اور مضاف چونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو ہم مضاف کے آخری حرف پہ کیا ہوگا؟ نصب آئے گا، منصوب ہوگا. اور بعد والے مضاف الیہ کو نہیں دیکھنا، مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوگا. تو مضاف دونوں صورتوں میں مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو اسم جو ہے پہلے والے کو دیکھیں گے مضاف کو. اسی طرح موصوف صفت میں بھی جو ہوتے ہیں پہلے کو دیکھتے ہیں موصوف کو. تو اب دیکھیں پہلی دونوں صورتوں میں یعنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے. جیسے لا غلام رجل قائم، مرد کا کوئی غلام کھڑا نہیں ہے، مرد کا غلام کھڑا نہیں ہے. اب تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر لا یہ نائے نفی جنس ہے، اور غلامہ یہ مضاف ہے رجولن کی طرف، اور رجولن یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا نفی جنس کا اسم ہے. اور یہاں پر دیکھیں غلامہ میم پر جو ہے یہ نصب آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم مضاف کو ہی دیکھیں گے کہ اس کا ہم نے کہا کہ جب اس کا اسم مضاف ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے. اور قائمن یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا قائمن خبر ہے، مرفوع ہے. دوسری مثال ہے مشابہ مضاف کی، لا طالعا جبلا قائم، پہاڑ کا کوئی چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لا نفی جنس ہے، طالعا جبلا یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے اسم بنے گا، یہ طالعا جبلا مشابہ مضاف ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مضاف جو ہوگا تو وہاں پر ایسی صورت میں بغیر تنوین کے منصوب ہوگا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. اور مشابہ مضاف ہوتا ہے تو اس صورت میں اس پہ تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا. لہذا پہلی مثال جو مضاف کی ہے اس میں غلامن نہیں ہے کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی. اور دوسری مثال طالعا جبلن یہ مشابہ مضاف کی ہے، اس میں جو ہے تنوین آتی ہے، لہذا دیکھ رہے ہیں آپ طالعا پہ بھی اور جبلن پہ بھی. تو اب یہ مشابہ مضاف ہے، لا طالعا جبلا پہاڑ کا کوئی چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے. اور تیسری صورت میں جبکہ یہ مفرد ہو نکرہ ہو، مفرد ہو اور نکرہ ہو، اس کا اسم جب مفرد ہو نکرہ ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے. نکرہ ہونے سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ معرفہ نہ ہو. اور مفرد ہونے سے کیا مراد ہے؟ مفرد ہونے سے مراد یہ کہ مضاف اور یا مشابہ مضاف نہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. تو ایسی صورت میں یہ اس کا اسم جو ہوگا مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے لا رجل قائم، تو یہاں لا نفی جنس ہے اور رجل اس کا اسم ہے اور یہ مفرد ہے اور نکرہ ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو ہوگا مبنی علی الفتح ہوگا. لام پہ دیکھ رہے ہیں آپ زبر فتح، تو یہاں کہیں گے مبنی علی الفتح. اور قائم جو خبر ہے وہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. قاعدہ نمبر 3، لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ لائے نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی مذکر مؤنث ہونے میں سے ایک آئے گا ایک وقت بیک وقت، واحد تثنیہ جمع ہونے میں سے بھی ایک ہی آ گیا بیک وقت. یعنی اگر اس کا اسم مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی،
جبکہ خبر مفرد ہو. اور اگر اس کا اسم واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی, اور اگر اس کا اسم تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی, اور اگر اس کا اسم جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اب مثالیں دیکھیں اس کی. لا رجل موجود, کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے. یہاں پر لا رجل لا نفی جنس, رجل اس کا اسم ہے اور موجود اس کی خبر ہے اور یہ مفرد ہے. اور خبر جب مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اسم کے مطابق ہوتی ہے. یہاں دیکھیں کہ رجل یہ اس کا اسم ہے, مذکر ہے, لہذا موجود بھی مذکر لایا گیا. رجل مفرد ہے تو موجود کو بھی مفرد لایا گیا. تو بیک وقت 5 میں سے 2 پائے جاتے ہیں. دوسری مثال دیکھیں, لا امرأۃ قائمۃ, کوئی بھی عورت کھڑی نہیں ہے. یہاں پر بھی دیکھیں کہ لا نفی جنس ہے اور امرأۃ اس کا اسم ہے اور قائمۃ یہ خبر ہے اور مفرد ہے. اور خبر جب مفرد ہو تو اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. لہذا دیکھیں کہ امرأۃ یہاں مؤنث اسم ہے تو خبر بھی قائمۃ مؤنث لائی گئی, اور امرأۃ اسم جو ہے اس کا مفرد ہے تو قائمۃ جو ہے خبر بھی مفرد لائی گئی ہے, تثنی واحد لائی گئی ہے. تو یہ جو ہو گئی مطابقت ہوئی. لا نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. نمبر 4, لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے, جو ضمیر جو ہے اس اسم کی طرف لوٹے گی. اور وہ اسم کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسم مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی ہوگی, اسم مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہوگی. تو یہ خیال رکھنا ہے اس میں. تو اب یہاں پر دیکھیں لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے مثال لا انسان یمشی علی بطنی, انسان کوئی بھی انسان اپنے پیٹ پر نہیں چلتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں لا نفی جنس انسانہ اس کا اسم, یمشی علی بطنی, یمشی فعل, ہوا ضمیر فاعل, جو ہوا ضمیر فعل واحد ہے, واحد کی ہے جو لوٹ رہی ہے اس کے اسم انسان کی طرف, اور ضمیر ہوا کی ضمیر ہے انسان کی طرف لوٹ رہی ہے, اور انسان مذکر ہے تو ضمیر ہوا کے مذکر کی لوٹے گی. اور چونکہ مفرد ہے لہذا ضمیر بھی مفرد کی ہوگی. اور یمشی علی بطنی یہ پورا جملہ ہے اور اس یمشی کے اندر جو ضمیر ہے وہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. اب درست ہو گیا. دیکھیں آپ تعریف کے اعتبار سے کہ اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو لا انسان یمشی علی بطنی, یہ انسان اس کا اسم ہے, یمشی علی بطنی پورا جملہ ہو کر کے خبر بنے گا لا نفی جنس کی. تو یمشی کے اندر جو ایک ضمیر ہے جو اسم کے مطابق ہونا ضروری ہوتی ہے, لہذا یہ ہوا ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. دوسری مثال ہے لا ولی ہوا افضل من نبی, کبھی ضمیر ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے یمشی کے اندر ضمیر جو لوٹ رہی ہے پوشیدہ تھی. یہ دوسری مثال کے اندر جو ضمیر ہے وہ کہیں گے کہ یہاں دیکھیں لا ولی ہوا افضل من نبی, کوئی بھی ولی نبی سے افضل نہیں ہے, کوئی بھی ولی نبی سے افضل نہیں ہے. یہاں لا نفی جنس ہے, ولیہ اس کا اسم ہے, اور ہوا یہ ضمیر اس میں ظاہر کی ہے جو کیا ہے یہ اسی کی طرف راجع ہے ولیہ کی طرف. اور ولیہ چونکہ مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی آئی, ولیہ چونکہ مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہے, یہ اس میں ظاہر کی ہے. یہ پورا جملہ مبتدا خبر سے مل کر کے پھر خبر بنے گا لا نفی جنس کی. یہاں ایک اور طور سے اس طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ لا ولیہ ہوا افضل من نبی, افضلو کے اندر کی ضمیر نکالیں, جو کوئی بھی ولی وہ افضل نہیں ہے نبی سے. تو افضلو کے اندر جو ضمیر نکلے گی وہ ہوا ضمیر ہوگی جو لوٹے گی ولیہ کی طرف, اور ولیہ چونکہ مفرد ہے اس لیے ضمیر مفرد کی ہوگی, اور چونکہ مذکر ہے تو افضلو بھی مذکر لا اس کے اندر ضمیر ہوگی. تو یہاں افضلو کے اندر بھی نکالیں گے, اور اس کو کہیں گے ہوا افضل من نبی, تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں ضمیر اس میں ظاہر کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہوا کو کہ لائق ہو وہ افضل ہو نبی سے, اور افضلو کے اندر بھی پھر ایک ضمیر نکلے گی چونکہ مبتدا کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے, پھر اگر وہ خبر بنے اس کی جملہ اسمیہ کے اعتبار سے تو وہاں پر اس کے اندر ایک ضمیر اور ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف lوٹتی ہے. تو گویا کہ 2 مرتبہ سے تاکید ہو جائے گی, ہوا مبتدا افضل فعل, اس میں تفضیل ہوا ضمیر فاعل جو لوٹے گا ہوا کی طرف,
پھر من نبی ظرف لفظ، اس میں تفصیل اپنے فاعل ظرف لفظ سے مل کر، پھر خبر بنے گا ہوا کی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر، پھر خبر بنے گا لا نفی جنس کی۔ تو افضل کے اندر ضمیر دیکھیں کہ ہوا ضمیر اس کی نکال دیں گے جو لوٹے گی ولیہ کی طرف۔ نمبر 5 ہے لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ لا نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو حکم الگ ہے، لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو حکم بیان کر دیا۔ ایسے پیچھے سب بیان کیا گیا تھا، یہی سب سیم یہاں پر ہے۔ لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے، جب جار مجرور ہو تو وہاں پر اسم کے مطابق ثابتن یا ثابتن نکالتے ہیں، ثابتن یا ثابتتن نکالتے ہیں۔ اگر اسم مذکر ہے تو ثابتن نکالتے ہیں، اور اسم مؤنث ہے تو ثابتتن نکالتے ہیں، جیسے کہ پیچھے بیان کیا تھا۔ اب یہاں دیکھیں لا ریب فی، لا ریب فی یہاں پر لا نفی جنس ہے، ریبہ اس کا اسم ہے، اور فی ہی یہ جار مجرور خبر ہے۔ جار مجرور خبر ہو تو یہ ظرف مستقر ہو کر کے ثابتن کر کے اس کی جو ہے خبر بنے گا۔ اب یہ یہاں پر ہو گیا اتنا، یہ تو ساری صورتی تھی لا نفی جنس کا اسم جو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، تو کیا ہوا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا مفرد نکرہ ہو۔ لیکن اس کے اندر وہ صورت نہیں بیان کی، ہم الگ سے بیان کر دیتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم اگر جو ہو معرفہ ہو، اگر اسم معرفہ ہو تب کیا حکم ہوگا۔ لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ اب لا کی تکرار ضروری ہے، دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کی تکرار ضروری ہے۔ جیسے مثال ہے لا زید شاعر ولا بکر، لا کے بعد زید آ رہا ہے، زید معرفہ ہے، شاعر ولا بکر، اب بکر میں یہاں دیکھیں گے بکر یہاں پر بھی لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مرفوع معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں لا کے ساتھ تکرار ہو گئی، لا زید شاعر ولا بکر۔ اس صورت میں لا کوئی عمل نہیں کرے گا، بلکہ یہ دونوں جو ہیں زید اور شاعر جو وہ آیا بکر، یہ دونوں بعد والے اسم مبتدا و خبر کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، زید شاعر ولا بکر شاعر، تو لا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ الگ حکم ہے، یہ آپ تفصیل آگے قواعد النحو، اسی طرح جو ہے نصاب النحو وغیرہ میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو یہاں بیان کرنا کا مقام نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، اب آئیے ہم اس کی دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں جو ہم نے طریقہ کار رکھا ہے اپنا۔ تو آئیے یہاں پر دیکھیے تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر کچھ غلطی کی نشاندہی انہیں درست کرنا ہے۔ غلطی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، جو لا کسی چیز کے تمام افراد کی نفی کرے اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ہمیں اسے درست کرنا ہوگا کہ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے، کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے تو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ تو یہاں بس تھوڑا سا بڑھانا ہے آپ کو، جو لا کسی چیز کے تمام افراد کی نہیں بلکہ سے، جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے، کی جگہ سے کرتے ہیں پورا جملہ، افراد سے اب کیا ہے حکم بھی بڑھانا، یہاں جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی، اتنا شامل کرتے ہیں، حکم کی نفی کرے اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ نمبر 2 جملہ ہے لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب اور اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں جو جملہ درست کرنا ہے اس طور پر کہ لا نفی جنس کا اسم جب مضاف یا مشابہ مضاف ہو، لا نفی جنس کا اسم جب مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب، اور جب مفرد نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس کو اتنا شامل کریں گے، لا نفی جنس کا اسم جب مضاف ہو، ہمیشہ ہٹا دیں، لا نفی جنس کا اسم جب مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اور جب مفرد نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسے ہمیں شامل کرنا ہوگا کہ لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوگا، لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہمیں درست کرنا ہے کہ لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو
تو اس میں اسم کے مطابق، لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ لا نفی جنس جب کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں، درست ہو گئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 ہے، یہاں پر 2 جز ہیں الف اور با، یہاں پر کہہ رہے ہیں درجہ ذیل مرکبات پر لا نفی جنس داخل کر کے اس سے عمل دیجیے۔ ہم عمل بھی دیں گے اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں پر چلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں نمبر 1 جملہ ہے لا سرور دائم، یہاں پر لا نفی جنس داخل کرنا ہمیں اور بتانا ہے۔ لا سرور دائم، اصل جملہ ہوگا لا سرور دائم، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو یہ سرورہ، یہ لا نفی جنس کا اسم جو سرورہ ہوگا، اور سرورہ مفرد نکرہ ہے تو سرورہ اس لیے مبنی علی الفتح ہوگا۔ اور دوسری مثال ہے لا سارق مالن موجود، سارق مالن موجود، یہ ہے مال کا چوری کرنے والا موجود ہے۔ اب یہاں ہمیں جو ہے سارق مالن یہ مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف ہو تو اس صورت میں منصوب ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں گے لا سارقن مالن، لا سارقن مالن موجود، کوئی بھی مال کا چوری کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لا نفی جنس کا اسم سارقن مالن یہ مشابہ مضاف ہے، اور جب مشابہ مضاف ہو تو اس صورت میں منصوب ہوتا ہے۔ تیسری مثال ہے لہون مفیدن، کھیل مفید ہے۔ اب یہ لہون جو ہے مفرد ہے، اب ہمیں اسے لا نفی جنس داخل کرنا ہے۔ اس پر لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لہذا ہوگا لا لہوا مفیدن، کوئی بھی کھیل لہو مفید نہیں ہے۔ تو لا لہوا، یہ لہوا لا نفی جنس کا اسم لہو مفرد نکرہ ہے، اس لیے مبنی علی الفتح ہوگا۔ چوتھی مثال ہے طالع جبلا موجود، طالع جبلا موجود، یہ طالع جبلا یہ مشابہ مضاف ہے، اور اس سے پہلے ہم لا داخل کریں گے تو یہ اس کا اسم بنے گا، اور مشابہ مضاف اور مضاف کا دونوں کا کیا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، لہذا اب جملہ بنے گا لا طالعا جبلا موجود، کوئی پہاڑ کا چڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ تو طالعا جبلا یہ مشابہ مضاف ہے، اس لیے کیا ہوئے منصوب ہوں گے دونوں۔ نمبر 5 ہے غلام رجل شاعر، شاعر مرد کا غلام شاعر ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ غلام یہ مضاف ہے اور رجل مضاف ہے، اور جب اس کا اسم مضاف ہو تو اس صورت میں منصوب ہوتا ہے، لہذا لا پہ داخل کریں گے اور پڑھیں لا غلام رجل شاعر، مرد کا غلام شاعر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوگا اس کا اسم جو ہوگا چونکہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہوگا غلام رجل شاعر۔ نمبر 6 ہے شجر مثمر، پھلدار درخت۔ اب یہاں پر شجر چونکہ مفرد اور مفرد جب اس کا اسم و نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر لا داخل کریں اس سے پہلے اور اس کو پڑھیں۔ اب پڑھیں گے لا شجرہ مثمر، کوئی بھی درخت پھلدار، کوئی بھی درخت پھلدار نہیں ہے۔ تو شجرہ یہ مبنی علی الفتح ہوگا کیونکہ یہ اسم جو ہے مفرد ہے اور نکرہ ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے الف جز درست ہو گیا، غلطی کی نشان۔ اب آئیے ہم غلطی کی نشاندہی درست کرتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی ان کو ہمیں پہچاننا اور ہم وجہ بھی بیان کرتے ہوئے چلیں گے۔ باہ درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ نمبر 1 ہے جملہ لا رجل جالس، مرد کوئی بیٹھا نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے جملہ، بلکہ یہ رجل کی جگہ رجولہ ہوگا۔ لا رجل جالس، کوئی بھی مرد بیٹھا نہیں ہے، اور رجولہ اس لیے ہوگا کہ یہ مفرد ہے اور نکرہ ہے، اور آپ نے پڑھا کہ لا نفی جنس کا اسم جب مفرد اور نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لہذا یہ مبنی علی الفتح ہوگا، اور اب ہوگا لا رجل جالس۔ نمبر 2 ہے لا حسن وجہن موجود۔ اب یہاں یہ درست جملہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے مشابہ مضاف ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جب مشابہ مضاف ہو تو دونوں منصوب ہوتے ہیں تنوین کے ساتھ، حالانکہ یہاں دیکھیں حسن پہ تنوین پیش کی صورت میں ہے اور وجہن پر 2 زبر کی صورت میں، یہ لہذا درست نہیں ہے۔ تو درست جملہ بنے گا لا حسن وجہن موجود، کوئی بھی خوبصورت چہرے والا موجود نہیں ہے۔ تو لا حسن وجہن یہ مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف جب لا نفی جنس کا اسم ہو تو منصوب ہوتا ہے تنوین، تو یہاں پر لا حسن وجہن موجود ہوگا۔ تیسرا جملہ ہے لا طفل نائم، لا طفل نائم، یہ درست نہیں ہے کیونکہ طفل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مفرد اور نکرہ ہے،
اور پڑھا آپ نے کہ جب اس کا اسم مفرد اور نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور یہاں پر اس پہ تنوین ہے، یہ درست نہیں ہے، تو آپ درست کریں گے لا طفلا نائم، کوئی بھی بچہ سونے والا نہیں ہے، تو یہاں اسم ہوگا طفلا، لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو مفرد تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے لا حکیمن الا ذو تجربہ، لا حکیمن الا ذو تجربہ، تو یہاں جو ہے یہ حکیمن درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکیم جو ہے مفرد ہے اور نکرہ ہے، اور پڑھا آپ نے کہ لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو اور نکرہ ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس پر تنوین ہے 2 زبر کی صورت میں، لہذا درست ہوگا لا حکیم الا ذو تجربہ، اور ذو تجربہ یہ جو ہے خبر بنے گا، اور خبر جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے، کوئی بھی حکیم نہیں ہے مگر تجربے کار، کوئی بھی حکیم نہیں ہے مگر تجربے کیا کہیں گے اس کا ترجمہ، کوئی بھی حکیم نہیں ہے مگر تجربے والا۔ اب نمبر 5 جملہ ہے لا غلام رجل قائمن، یہ درست جملہ نہیں ہے، اسے ایک اعتبار سے اس لیے کہ غلاموں پہ دیکھیے میم پہ پیش آ رہا ہے، جبکہ اس کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے، مشابہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے اور مضاف ہونے کی صورت میں منصوب ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اور قائمن بھی درست نہیں ہے کیونکہ قائمن خبر ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، لہذا یہ منصوب ہے، تو اب درست جملہ بنے گا لا غلام رجل قائم، مرد کا غلام کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر غلام رجل یہ منصوب ہوگا کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف لا نفی جنس کا اسم تو ایسی صورت میں جو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں منصوب ہوتا ہے، اور قائم یہ خبر ہے تو خبر جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتی ہے، لہذا قائم ہو جائے گا۔ نمبر 6 ہے لا ضررن فی الاسلام، اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ ضررن نہیں ہوگا بلکہ ضررہ ہوگا، کیونکہ یہاں تنوین کی صورت میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اسم جو ہے مفرد ہے نکرہ ہے، اور جب اس کا اسم لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو منصوب مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لہذا تنوین سے ضررہ ہو جائے گا لا ضررہ فی الاسلام، اور یہ فی الاسلام جار مجرور سے مل کر کے اس کی خبر ہے۔ نمبر 7 ہے لا طالبا مالا شبعانا، لا طالبا مالا شبعانا، کوئی مال کا طالب سیر نہیں ہے، کوئی مال کا طالب سیر نہیں ہے، تو یہاں پر طالباً مالن یہ جو ہے مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ درست ہے، اس اعتبار سے تو درست ہے کہ یہ اسم ہے اس کا مشابہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ شبعان یہ جو ہے درست نہیں ہے، شبعان اس کی خبر بن رہا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے لا نفی جنس کی اسم خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا یہ خبر مرفوع ہوگا، تو اب درست جملہ بنے گا لا طالبا مالا شبعان، تو یہ ہو جائے گا اب شبعان، تو کوئی بھی مال طلب کرنے والا سیر نہیں ہے، تو یہ ہماری جو ہے تمرین تیسری مکمل ہوئی، غلطی کی نشاندہی کرو، اور اب دوسری بھی مکمل ہوئی، ہمارا یہ سبق جو ہے 26واں سبق تھا لا نفی جنس کا اسم کا بیان، لا نفی جنس کا بیان، یہ مکمل ہوا، تو ضرور آپ اسے شیئر کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، اور تاکہ دوسروں کو بھی سننے سنانے کا موقع ملے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے ضرور اس کے بارے میں اپنی کامنٹ میں نوازیں، کامنٹ باکس میں کریں، کوئی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، ایک پر ہماری مراحل الاربعہ ملتی ہے آپ کو، دوسرا چینل درس نظامی کے نام سے، اور دروس البلاغہ ملے گی، اور اس پر جو ہے ہماری جو ہے خلاصۃ النحو ملے گی، تو ضرور آپ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں دوسرا سبق لے کر کے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔